نحمدک یا اللہ علی ما خلقتنا وعلی ما رزقتنا وعلی ما ہدیتنا الی صراط مستقیم والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء اہل سنت اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ علیہ الصلاة والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا مختار للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا قاسم لکل شیء للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حاضر و یا ناظر للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم احباب ذی وقار حمد و صلاة کے بعد رونق محفل زینت محفل پیر طریقت رہبر شریعت شمس الطریقہ بدر الطریقہ حضور قبلہ پیر محمد احسن زیدہ مجدہ وزیدہ شانہ اور قابل صد احترام حضور قبلہ سید غلام رسول ہاشمی صدر تحریک منہاج القرآن ضلع خوشاب اور میرے جتنے ہم مکتب علماء ذیشان طلباء کرام اور میرے ہم مسلک یا رسول اللہ کہنے والے سنی اس پنڈال میں موجود ہیں، میں سب کو میلاد مصطفیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ احباب ذی وقار یہ محفل پاک محفل میلاد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے عنوان سے منعقد کی گئی، جو کافی دیر پہلے سے جاری و ساری ہے۔ میں اسی بات کو ثابت کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ میلاد کی محفل صرف یا رسول اللہ کہنے والا سنی نہیں سجاتا، میلاد کو فقط اہل سنت کے افراد نہیں مناتے، یہ ایسی عظیم عبادت ہے کہ میلاد خود رب بھی پڑھتا ہے، انبیاء بھی پڑھتے گئے، مصطفیٰ کریم نے اپنا میلاد خود بھی پڑھا ہے، صحابہ اہل بیت 1400 سال کے مجتہدین، 1400 سال کے فقہاء و بزرگان دین میرے آقا کا میلاد پڑھتے بھی گئے، میلاد سنتے بھی گئے۔ یہی میرا موضوع ہے، لیکن اس کو بیان کرنے سے قبل ہمیں میلاد کی شرعی و اصطلاحی تعریف آنی چاہیے کہ میلاد کہتے کس چیز کو ہیں۔ جس کتاب سے عرض کر چلا ہوں میلاد کی اصطلاحی تعریف،
اس کتاب کا نام الحاوی للفتاوی، الحاوی للفتاوی۔ اس کتاب کے مصنف الشیخ المحدث الفقیہ الامام امام جلال الدین السیوطی الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ غور کریں، کئی صدیاں پہلے کا یہ محدث ہے۔ اس شخص نے اپنی کتاب الحاوی للفتاوی کے صفحہ 199 پر میلاد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلقہ ایک پورا باب باندھا ہے۔ وہاں پر میلاد مصطفیٰ کی اصطلاحی کیا کی ہے؟ تعریف کی ہے۔ قبل اس کے کہ میں آپ کو تعریف عرض کروں، پہلے اس محقق، اس محدث، اس فقیہ، اس شیخ الاسلام کا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں مقام و مرتبہ کیا تھا، اس کی جانب فقط ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ میرا آپ بھائیوں سے سوال ہے، اگر ہم میں سے کسی بھائی کو، میں فرض کرتا ہوں قبلہ پیر صاحب کو، یقیناً پہلے بھی ہوتا رہتا ہے، میں اب فرض کرتے ہوئے مثال دے رہا ہوں، خواب کی حالت میں مصطفیٰ کریم آقا رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ آپ کی شان پہلے بھی عیاں ہے، کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آپ پہلے بھی رب کی عطا سے، مصطفیٰ کریم کے خصوصی فیضان کے صدقے سے پہلے بھی عزتوں کے مالک ہیں، اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ لیکن اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ حضور قبلہ صاحبزادے کو ابھی یا رات مصطفیٰ کریم نے اپنا دیدار عطا فرما دیا ہے، بتائیے ہمارے ذہنوں میں، ہمارے ایمانیات میں حضور کی شان مزید بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ بولیں صحیح، کیونکہ آپ بولیں گے مجھے سمجھ آئے گی، جو میں نے اپنے بھائیوں کو عرض کیا ان کو سمجھ آ گیا۔ کیونکہ یہاں آنے کا مقصد، قبلہ شاہ صاحب کا اس محفل کو سجانے کا مقصد، آپ سب کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ دین متین کو سیکھا جائے، کچھ دین متین کو سیکھا جائے۔ اب دیکھیے، جس امام کی کتاب سے ہم پڑھنے چلے، انہیں خواب کی حالت میں نہیں بلکہ جاگتے ہوئے، کس حالت میں؟ اونچی بولیں، ایک بار نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 20 یا 30 مرتبہ نہیں، بلکہ جلال الدین سیوطی یا شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کو مصطفیٰ کریم آقا نے، غیب دان نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جاگتے ہوئے ایک روایت میں 70 مرتبہ اور دوسری روایت میں 72 مرتبہ مصطفیٰ کریم آقا نے اپنے اس غلام کو جاگتے ہوئے اپنا دیدار عطا فرمایا تھا۔ تو کیا خیال ہے، اس بندے کا کوئی مقام، کوئی رتبہ، کوئی ویلیو، کوئی آقا کریم کی بارگاہ سے خصوصی فیضان تھا کہ نہیں تھا؟ تھا تو اتنی بار جاگتے ہوئے دیدار عطا فرما دیا۔ اس محقق نے اپنی کتاب میں میلاد کی اصطلاحی تعریف لکھی، فرماتے ہیں ہوا اجتماع الناس وقراءۃ ما تیسر من القرآن وروایت الاخبار الواردۃ فی مبدأ امر النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وما واقع فی مولدہ من الآیات۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہوا اجتماع الناس، میلاد کیا ہے؟ مسلمان اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں، جس طرح کہ آپ اس وقت اکٹھے ہو کے، ہوا اجتماع الناس، مسلمانوں کا اجتماع، اکٹھے ہو کر بیٹھیں۔ وقراءۃ ما تیسر من القرآن، اور قرآن مجید فرقان حمید سے کیا کی جائے؟ تلاوت کی جائے۔ کتنی؟ فرمایا ما تیسر، جتنی میسر آئے، جتنی آنے والا موقع اور مناسبت کے اعتبار سے وہ مناسب سمجھے اتنی پڑھے۔
خواہ عربی میں یا عربی پڑھ کے اردو میں ٹرانسلیٹ کر دے یا کسی اور زبان میں اس کا ترجمہ کر دے. فرمایا تیسری جز وَرِوَایَةُ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي مَبْدَئِ أَمْرِ النَّبِي علیہ الصلاۃ والتسلیم. قرآن و سنت کی روشنی میں ان باتوں کا ذکر کیا جائے جن باتوں میں مصطفیٰ کریم خواہ وہ قرآن کی آیت ہو یا حدیث طیبہ ہو، جن احادیث میں مصطفیٰ کریم کی شانوں کا ذکر ہے، جن احادیث میں مصطفیٰ کریم کی بلند صفات کا ذکر ہے، جن حدیث میں مصطفیٰ کریم کی بلند شانوں کا ذکر ہے، جس محفل میں آپ کی شانیں بیان کی جائیں. نمبر 4 چوتھا جزیہ فرماتے ہیں وَمَا وَقَعَ فِي مَوْلَدِهِ مِنَ الْآيَاتِ. جب آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے، ظاہری طور پر دنیا میں تشریف لے آئے، اس وقت کیا کیا واقعات رونما ہوئے. جس محفل میں ان باتوں کا ذکر ہو اسی محفل کو میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. اب آسان لفظوں میں ہم اس کو یوں تعبیر کر سکتے ہیں، ہر وہ محفل جس میں آقا کریم کی شانوں کا چرچا ہو وہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے. میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کی محفل کا کیا معنی ہے اپنی زبان میں بولیں؟ ہر وہ محفل جہاں آقا کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شانوں کا اونچی بولیں ذکر خیر ہو، وہی محفل میلاد مصطفیٰ کی محفل کہلاتی ہے. کہ آپ درود 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 کے 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 آپ درود के आप दुरूद 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 शरीफ का पहला जुमला पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला। अल्लाहुम्मा का माना क्या है? जिन भाइयों को आता है वो बोल दें, मैं बता देता हूं। अल्लाहुम्मा का माना है ए अल्लाह। अल्लाहुम्मा का माना क्या है? सल्ले। सर्फ के इल्म में ये अमर का सीगा है, लेकिन अमर अर्जी है कि जब अदना आला को अर्ज करें तो फिर अमर अर्जी। हम अर्ज करते हैं रब की बारगाह में, सल्ले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह तू अपने महबूब की जात पर खुसूसी रहमत नाजिल फरमा। सल्ले खुसूसी क्या नाजिल फरमा? ये आपका दुरूद, ये मेरा दुरूद, ये सारे मुसलमानों का दुरूद। सवाल ये है कि अल्लाह का दुरूद फिर क्या है? क्या यही है? अगर तो यही हो तो फिर कुल हुवल्लाहु अहद वाली आयत का क्या माना है? ए महबूब आप फरमा दें वो अहद है, अल्लाह पाक वादहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक। क्योंकि अगर अल्लाह भी इसी तरह पढ़े अल्लाहुम्मा तो माना क्या बनेगा? यार बोलें तो सही। ए अल्लाह,
حالانکہ متکلم یہاں کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ جب اللہ بھی یوں پڑھے اللہم اے اللہ، تو لازم کیا آئے گا کہ رب شاید کسی اور رب کو کہہ رہا ہے۔ علماء موجود ہیں، اگر میں کہیں بھول جاؤں، کیونکہ میں انسان ہوں اور انسانیت میں انبیاء کے بعد ہر انسان سے بھولنا ممکن ہے، تو میری رہنمائی فرما سکتے ہیں، میں ناراض بھی نہیں ہوتا کسی سے کہ دین میں جب کوئی بھول رہا ہو تو دوسرا اس کو سمجھا دے، تو اس کو چاہیے اس کا شکریہ ادا کرے۔ اگر رب کا درود یہی ہو اللہم صلی علی والا، تو پھر معنی کیا ہوگا؟ اللہ کسی اور رب کو کہہ رہا ہے اے اللہ تو رحمت بھیج۔ حالانکہ قرآن اس بات کی کیا کر چکا ہے؟ نہیں کر چکا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ جب وہ وحدہ لا شریک ہے، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، مصطفیٰ کریم نے بھی امت کو یہی عقیدہ عطا فرمایا اور امت کا بھی یہی عقیدہ ہے، تو یہ کنفرم ہو گیا، یہ بات ڈیسائیڈ ہو گئی کہ اللہ کا درود یہ نہیں ہے۔ اللہ کا درود تو پھر کیا ہے؟ کیونکہ ادھر سے قرآن کے اصول کہہ رہے ہیں کہ اللہم صلی علی کے صیغے سے اللہ درود پڑھتا، ادھر قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ پاک اس غیب کی خبریں بتانے والے نبی کی ذات پر درود پڑھتا ہے۔ ایک جانب قرآن کہے رب درود پڑھتا ہے، دوسری جانب قرآن کے اصول تقاضا کرے جو درود ہم پڑھتے ہیں رب کی اس کی طرف نسبت ہو سکتی، تو پھر رب کا درود کیا ہے؟ امام بخاری، میں بتانے چلا ہوں رب درود کس طرح پڑھتا ہے، تیرے ایمان کو مزید جلا پہنچے گی۔ یا رسول اللہ کہنے والے سنی بھائیوں، تمہارے اور آپ سب کے ایمان کی شمع مزید روشن ہو جائے گی جب سن لو گے کہ رب درود کس طرح پڑھتا ہے، تو سمجھ آ جائے گی میلاد فقط سنی نہیں کرتا، رب بھی کرتا رہتا ہے۔ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں ہم؟ صحیح بخاری شریف۔ کسی بھائی کو اس عبارت کے معاملے میں کسی طرح کا ڈاؤٹ ہو، ابہام ہو، شک ہو، تردد ہو، اس وقت صحیح بخاری ہماری گاڑی کے اندر موجود ہے، ہم اس کو ابھی بخاری سے منگوا کے جو کہہ رہے ہیں یہ دکھا سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے رحمت اللہ تعالی علیہ ایک باب باندھا کتاب التفسیر کے نام سے۔ کس نام سے؟ اس میں جب سورہ الاحزاب کی اس آیت پر امام بخاری پہنچے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ پاک اور اس کے سارے فرشتے مصطفیٰ کریم آقا کی ذات پہ کیا بھیجتے ہیں؟ اونچی بولیں۔ امام بخاری یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ کے درود کا معنی کیا ہے؟ اللہ درود کس طرح پڑھتا ہے؟ ابو العالیہ سے روایت کرتے ہوئے امام بخاری نے اس درود رب کی کہ وہ کس طرح درود پڑھتا ہے اس کی تفسیر بیان کر دی۔ سننے سے قبل پہلے آپ کو پھر پیچھے لے جاؤں گا۔ محفل میلاد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف کیا ہے؟ جس محفل میں مصطفیٰ کریم کی شانوں کا ذکر خیر ہو، آپ کے بلند اوصاف کا ذکر خیر ہو، آپ کی بلند رفعت اور آپ کی عزت و توقیر کا ذکر ہو، وہی محفل میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کہلاتی ہے۔ اب سنیے رب کا درود کیا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں صلاۃ اللہ اے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں لوگوں رب کا درود یہ ہے، رب درود یوں پڑھتا ہے صلاۃ اللہ
اللہ کا درود اے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، فرمایا رب مصطفیٰ کریم کی شان بیان کرتا رہتا ہے عند الملائکہ، فرشتے رب سے مصطفیٰ کریم کی شان سنتے رہتے ہیں، رب مصطفیٰ کی شان بیان کرتا رہتا ہے۔ آئیے سمجھ کے رب درود کس طرح پڑھتا ہے، اس طرح نہیں پڑھتا جس طرح ہم پڑھتے ہیں، رب کا یہ درود ہے۔ پھر اگر آپ علم صرف کی دنیا میں چلے جائیں، ان اللہ و ملائکتہ، آگے صیغہ کون سا ہے؟ یصلون، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ کون سا صیغہ ہے؟ فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ رب کب کب میلاد پڑھتا ہے میں یہ بتانے چلا ہوں، کب کب مصطفیٰ کریم کی شان بیان کرتا ہے۔ زمانے کل کتنے ہیں؟ ماضی، حال اور فعل مضارع پر جب کوئی حرف ایسا داخل نہ ہو جو اس کو ماضی کے ساتھ خاص کرے یا مستقبل کے ساتھ، تو اس وقت فعل مضارع میں کتنے زمانے ہوتے ہیں؟ اونچی بولیں، دو زمانے ہوتے ہیں۔ کتنے زمانے؟ دو زمانے، ایک حال اور دوسرا ماضی۔ کیا ہے؟ جس وقت میں یہاں آ کر بیٹھا، جس وقت قبلہ پیر صاحب یہاں آ کر بیٹھے، اب اس وقت کی طرف نسبت کریں تو وہ ماضی کہلائے گا۔ جس وقت میں بیٹھے ہیں یہ حال ہے، جو آئے گا بعد میں وہ، اب غور کریں، جو گزر جائے وہ ماضی، جس میں بندہ ہے وہ حال، جو آئے گا وہ مستقبل۔ رب قدیم ذات ہے۔ ایک بات اور بھی سماعت فرما لے، رب کون سی ذات ہے؟ قدیم۔ قدیم وہ ہوتا ہے جس کی نہ کوئی ابتدا ہو اور نہ ہی کوئی، تو گویا معلوم ہو گیا رب کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی کوئی انتہا ہے۔ غور کریں، یہاں آیا یصلون، حال بھی پایا جاتا ہے، مستقبل بھی پایا جاتا ہے، تو معنی کیا بنا؟ رب کا حال ہو یا مستقبل ہو، رب کا کوئی بھی وقت ہو، رب ہر وقت مصطفیٰ کریم کی شان ہی بیان کرتا رہتا ہے۔ اور جو گزر گیا وہ ماضی ہے، رب کا ماضی بھی شان مصطفیٰ بیان کرنے میں، رب کا حال بھی شان مصطفیٰ بیان کرنے میں، رب کا استقبال بھی شان مصطفیٰ بیان کرنے میں، اور نہ ہم رب کے ماضی کو جانتے ہیں نہ رب کے مستقبل کو جانتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن میں آ رہی ہے۔ میں نے سوال اٹھایا، نہ جانے شان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محفلیں، میلاد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محفلیں صرف یا رسول اللہ کہنے والے ہی کیوں منعقد کرتے ہیں؟ تو قرآن کی اس آیت سے مجھے اس کا جواب بھی مل گیا۔ غور کریں، میں آپ سے پوچھوں گا، رب کی ذات آپ نے کہنا ہے طیب و طاہر ہے، کیا ہے؟ پاکیزہ ذات، اور ایسی پاکیزہ جس کی کوئی مثال اپنے پاک ہونے میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن آپ سب نے جواب دینا ہے۔ پھر میں عرض کروں کہ فرشتے تو جواب کیا ہے؟ یہ بھی پاک، یہ بھی کیا ہے؟ کیونکہ فرشتے ایسے معصوم ہیں جن میں گناہ کرنے کا مادہ ہی سرے سے نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں لیکن گناہوں کا مادہ اندر موجود ہے، معصوم ہیں۔ جس طرح دوسرے خدا کا پیدا ہونا محال قطعی ہے، اسی طرح کسی بھی نبی سے غلطی کا ہونا، خطا کا ہونا محال قطعی ہے، کسی بھی عمر کے درجے میں۔ اب غور کریں، رب بھی پاک، فرشتے بھی۔ یہ آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے کہ سنی ہی کیوں شان مصطفیٰ بیان کرتا رہتا ہے، سنی ہی کیوں میلاد مصطفیٰ کی محفلیں سجاتا رہتا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے۔ میں پوچھوں، رب آپ نے جواب میں کیا کہنا ہے؟ اونچی کہنا ہے۔ اللہ کی ذات
مزید اونچی بولیں اللہ کی ذات، فرشتوں کی ذات۔ اللہ کرتا کیا ہے؟ اپنے محبوب کی درود کا معنی جو امام بخاری نے یہ بیان کر دیا، اپنے محبوب کی کیا بیان کرتا رہتا ہے؟ شان بیان۔ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، رب مصطفیٰ کریم کی شان بیان کرتا ہے اور سامنے فرشتے سنتے رہتے ہیں۔ اللہ جو مصطفیٰ کریم کی شان بیان کرتا ہے وہ ایسا پاک کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ فرشتے مصطفیٰ کریم کی شان سنتے ہیں، یہ بھی پاک، تو سنیوں کو ایک جملہ مل گیا، مصطفیٰ کریم کی شان وہ بیان کرتا ہے، مصطفیٰ کریم کی شان وہ سنتا ہے۔ جو طیب بھی ہو طاہر بھی ہو، سنی تجھے مبارک ہو، تیرے اندر ایمان باقی ہے، تیرے ایمان نے تجھے طیب بھی بنا دیا طاہر بھی بنا دیا۔ یہ وجہ ہے کہ شان مصطفیٰ کریم صرف سنی ہی کرتا ہے، سنی ہی سنتا ہے۔ پلیتوں کو تو اللہ ان کاموں کی توفیق ہی نہیں عطا فرماتا، یہ پاک لوگوں کا کام ہے۔ الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں مسلک حق کا اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ کہنے والوں کا عقیدہ، ان کے نظریات، ان کے معمولات بحمدی تعالی قرآن و سنت کے عین مطابق ہیں۔ جب عین مطابق ہیں تو ایمان کامل ٹھہرا، جب ایمان آ گیا تو ایمان کی برکت سے بندہ پاک ہو گیا۔ اس لیے سنی صرف تو ہی مصطفیٰ کریم کی شانوں کی محفلیں سجاتا ہے، کیونکہ قرآن نے بتا دیا یہ کام پاک لوگوں کا ہے، یہ کام قرآن خود ہی تو کہہ رہا ہے، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا۔ سورہ نساء میں فرمایا محبوب منافق کی علامت یہ ہے، منافق کی پہچان یہ ہے، منافق کی پہچان علامت نشانی یہ ہے، کیا ہے؟ غور کرنا۔ محبوب توحید کے چرچے کرنے ہوں بڑی شد و مد کے ساتھ کرے گا، توحید کرنا ان کو بڑا آسان اور محبوب ہے۔ اے محبوب نمازیں پڑھیں گے، اے محبوب زکوٰۃ دیں گے، اے محبوب حج و عمرے کریں گے، سارے کام کریں گے، لیکن جب بات آ جائے گی تیری شان کی، اے محبوب جب باری آئے گی تیری عزت و مقام کی، فرمایا رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، اے محبوب منافق تیری شانوں پر اپنا منہ بنا لے گا۔ قرآن نے وضاحت کی کہ نہ کی؟ پاک ہی شان بیان کر سکتے ہیں، ایمان ہوگا تو بندہ پاک ہوگا نا۔ پھر حافظ ابن کثیر، کیا نام لیا میں نے؟ اپنی کتاب، یہ بھی شافعی المسلک ہے، البدایہ والنہایہ میں، کون سی کتاب ہے؟ جلد 3، جلد کون سی ہے؟ اس میں آپ فرماتے ہیں شیطان اپنی زندگی میں 4 مرتبہ چیخا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ نمبر 1 حین لعنا، جب اللہ پاک نے اس پر کیا کی، کیوں لعنت کی، یہ اپنی جگہ ایک علیحدہ طور پہ موضوع و ٹاپک ہے۔ اللہ نے اس پہ جب لعنت کی یہ اس وقت بھی چیخا۔ وحین اہبتا، جب اللہ پاک نے اس کو جنت سے زمین کی طرف پھینک دیا یہ اس وقت بھی۔ غور کرنا تیسرے مقام پہ، حین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، البدایہ والنہایہ جلد 3، حافظ ابن کثیر الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تیسرا مقام جہاں شیطان چیختا رہا وہ کیا ہے؟ حین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مصطفیٰ کریم ظاہری طور پر دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آپ کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ یہاں امام زرقانی
شرح زرقانی علی مواہب الدنیا، اسی جگہ آ کر البدایہ والنہایہ، اسی مقام پہ آ کر الشیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں کیا فرماتے ہیں؟ جس وقت آقا کریم دنیا میں تشریف لے آئے، آپ کی ولادت بسعادت ہو گئی، تو فرماتے ہیں جنت میں حوریں خوش، جنت میں حوریں خوش، اللہ کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں۔ انبیاء تو میرے آقا کی آمد سے پہلے ہی سیدہ طیبہ عاملہ کاملہ صالحہ آقا کریم کی امی جان سیدتنا آمنہ سلام اللہ علیہا کے پاس اس وقت سے انبیاء آتے رہے کہ میرے آقا کریم کا نور مبارک جب سیدہ طیبہ عاملہ کاملہ صالحہ سیدتنا آمنہ سلام اللہ علیہا کے مبارک پیٹ میں آ گیا تو سیدہ فرماتی ہیں کبھی میرے گھر جناب آدم تشریف لے آتے، کبھی میرے گھر جناب نوح تشریف لے آتے، کبھی شیش و ادریس تشریف لاتے، کبھی ابراہیم و اسماعیل تشریف لے آتے، کہتے کیا بیٹی آمنہ مبارک ہو، تیرے ہاں اس مقدس ہستی کی ولادت ہونے والی ہے جو سارے جہانوں کا مالک و مختار ہے، جو سارے نبیوں کا سردار و امام ہے۔ انبیاء بھی خوش۔ حافظ ابن کثیر اور امام زرقانی نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اس وقت جنگل کے چرند پرند حتیٰ کہ ہرنیاں مشرق سے مغرب شمال سے جنوب تک یہ ساری خوش بھی تھیں اور ایک دوسرے کو مبارک بھی دے رہی تھیں، تمہیں مبارک ہو، وہ آئے ہیں جو سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین۔ بتائیے میرے آقا کی امی جان بھی خوش ہوئی کہ نہیں؟ اونچی بولیں۔ جن کو ایسا مقدس بیٹا مل جائے تو ثابت ہوا انبیاء بھی ولادت پہ خوش، فرشتے بھی ولادت باسعادت پہ، حور جنت میں خوش۔ اللہ پاک نے جنگل کے ہرنیوں تک یہ الہام کر دیا کہ آج وہ ہستی آ گئیں جن کی رحمت سے میں نے تمہیں بھی حصہ عطا فرما رکھا ہے۔ آقا کریم کی ولادت پہ آپ کی والدہ خوش۔ حافظ ابن کثیر نے کیا کہا؟ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ تیسرا مقام جہاں شیطان چیختا رہا، ہینا ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب آقا کریم دنیا میں آئے ہر طرف خوشیوں کا سما تھا، ایک تھا ابلیس جو ولادت پہ چیخ و پکار کر رہا تھا، جو ولادت پہ اس وقت اکیلا تھا، بہت سارے اور بھی مل گئے۔ معلوم ہو گیا ولادت پہ خوش ہونا، ولادت کی خوشیاں کرنا، ولادت باسعادت کی محفلیں سجا کر مال کو خرچ کرنا مصطفیٰ کریم کی عزت کی خاطر، یہ انبیاء کا طریقہ ولادت کی خوشی منانا، فرشتوں کا طریقہ ولادت کی خوشی منانا، حوروں کا طریقہ ولادت کی خوشی منانا، آقا کریم کی امی جان کا طریقہ، اور ولادت پہ شور مچانا شیطان کا طریقہ۔ تمہیں شیطان کا طریقہ مبارک، سنیو تمہیں ان سارے نفوس قدسیہ کا طریقہ مبارک۔ اور چوتھی مرتبہ کب چیخا؟ فرماتے ہیں حین انزلت الفاتحہ، حین انزلت الفاتحہ، جب اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کو نازل فرما دیا، کیونکہ سورہ فاتحہ بڑی شانوں والی صورت ہے، بڑی عزت اور فضیلتوں والی صورت ہے۔ یہ پلیت اس وقت بھی چیختا رہا کہ اتنی شانوں والی صورت اللہ پاک نے مصطفیٰ کریم کے تصدق سے ان کی امت کو عطا فرما دی ہے۔ قرآن بھی یہی اسلوب رکھتا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے ولادت کے متعلقہ؟ کیا ارشاد ہے قرآن میں؟ لقد من اللہ علی الکافرین آیا ہے، اونچی بولیں، کہیں نہیں۔ لقد من اللہ علی المنافقین آیا ہے، نہیں۔ لقد من اللہ علی المشرکین آیا ہے، نہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین
اذ بعث فیہم رسولا، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم کی ولادت کی وجہ سے جو رب نے احسان عظیم فرمایا علی المؤمنین، ولادت کا احسان اللہ نے مومنوں پہ فرمایا ہے۔ تو ظاہر ہے جن پہ احسان ہے وہ ولادت کی پھر خوشیاں بھی مناتے ہیں، وہ ولادت کے موقع پہ خوش بھی ہوتے ہیں، ذکر خیر کی محفلیں بھی سجاتے ہیں۔ اسی جگہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، اسی جگہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے صحیح؟ ایسے چپ بیٹھے ہیں بھائیوں، میں نے آپ سے کچھ مانگا تو نہیں ہے، آپ تو بالکل لگتا ہے جیسے ناراض ہو گئے ہوں۔ جب میں جملے پڑھ لوں اور آپ کو آ جائیں تو میرے ساتھ پڑھیں گے کہ یہ اسی عنوان پر کہ آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی میلاد کی خوشی مومن ہی کیوں مناتا ہے، مسلمان ہی کیوں کرتا ہے، اسی عنوان پر ایک شاعر نے قلم اٹھایا اور کیا لکھا، رنگ لگ گئے گھر عبداللہ دے، جگوں دو جگدہ سلطان آیا، رنگ لگ عبداللہ دے، جگوں دو جگدہ سلطان آیا، رنگ لگ گئے جگوں دو جگدہ سلطان آیا، ساڑی بخشش دا سامان آیا جی، ساڑی بخشش دا سامان آیا، جدوں دو جگدہ سلطان آیا، رنگ لگ گئے جدوں دو جگدہ، جاوے موسیٰ جان کو تور اتے، تے رب دی گل بات ہوئے، جاواں صدقے میں آمن جائے تجھی، جاواں صدقے آمن جائے تو، جیندے گھر رب دا قرآن آیا، جاواں صدقے میں آمن جائے تو، جیندے گھر رب دا محبوب خدا دی آمد تجھی، محبوب خدا دی آمد تے، اسی خوش ہوئی ہے ساڈا حق بڑھدا، کیوں؟ محبوب خدا دی آمد تے، اسی خوش ہوئی ہے ساڈا حق بڑھدا، کیوں؟ اسی کافر نہیں اسی مومن ہاں جی، اسی کافر نہیں اسی مومن ہاں، مومن دا این ایمان آیا، اسی کافر نہیں اسی مومن ہاں، مومن دا این ایمان آیا۔
یہ وجہ ہے کہ آپ ہی کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ مومن ہیں، اور آقا کریم کی ولادت اور آپ کی ذات، کیونکہ ولادت ہوئی تو آپ ظاہری طور پہ تشریف لائے نا، آپ کی ذات مبارکہ ہمارے ایمانوں کی اصل ہے، آپ کی ذات مبارکہ عین ایمان ہے، آپ کو مانیں گے تو بندہ مسلمان ٹھہرے گا، ورنہ توحید کی وجہ سے اگر کوئی مسلمان ہوتا تو پھر شیطان بھی تو توحید کا قائل ہے کہ نہیں ہے؟ توحیدیت یہ بھی ہے، لیکن ایسی توحید کا قائل ہیں جس میں رسالت کی تعظیم و عظمت کو یہ نہیں مانتا۔ اس لیے فرمایا جو ایسی توحید کو مانے جس توحید میں انبیاء کی عزت و عظمت شرک و بدعت ٹھہرے، فرمایا لعنتی الی یوم الدین، ایسی توحید کے قائل پر رب کی قیامت تک لعنت ہے۔ اور ہم الحمدللہ اس توحید کے قائل ہیں جس میں عین ایمان عظمت مصطفیٰ ہے۔ میلاد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، خود آقا کریم نے بھی اپنا میلاد پڑھا۔ جامع الترمذی سیاہ ستہ کی کتاب ہے، اس سے حدیث عرض کرنے چلا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کافی سارے صحابہ مسجد میں تشریف فرما تھے، مسجد میں تشریف فرما تھے، تو ان میں سے بعض صحابہ یعنی کوئی ایک صحابی یہ کہنے لگا کتنی تعجب کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جناب حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ اپنا خلیل بنا لیا۔ یہ چپ ہو گئے۔ ایک اور صحابی مجمع کی حالت میں، ایک صحابی بول کے چپ ہو گئے، دوسرا کھڑا ہو گیا، وہ فرمانے لگے کتنی تعجب کی بات ہے، اللہ پاک نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنا دیا۔ یہ بیٹھ کے ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کتنی تعجب کی بات ہے، اللہ جل شانہ نے جناب آدم کو صفی اللہ بنا دیا۔ یہ بیٹھ گئے، ایک اور کھڑے ہو گئے، کہنے لگے صحابہ دیکھو کتنی تعجب کی بات ہے، اللہ پاک نے جناب عیسیٰ کو روح اللہ اور کلمت اللہ بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان کی اس گفتگو کو آقا کریم نے سماعت فرما لیا۔ آقا کریم ان کی محفل میں تشریف لائے، اور میرے اور آپ سب کے مالک و مختار آقا کریم نے فرمایا قد سمیتو کلامکم وعجبکم، اے صحابہ میں نے تمہارے کلام کو بھی سن لیا، میں نے تمہارے تعجب کرنے والی صورتحال کو بھی سن لیا۔ صحابہ تم نے جس طرح کہا کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا دیا، بے شک اسی طرح ہے۔ صحابہ جس طرح تم نے کہا اللہ پاک نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا دیا، فرمایا بے شک اسی طرح ہے۔ جس طرح صحابہ تم نے کہا اللہ پاک نے جناب آدم کو صفی اللہ بنا دیا، صحابہ بے شک اسی طرح ہے۔ صحابہ جس طرح تم نے کہا اللہ پاک نے جناب عیسیٰ کو روح اللہ اور کلمت اللہ بنا دیا، یہ اسی طرح ہے۔ صحابہ کیا مجمع ہے، مصطفیٰ کریم متکلم ہے، فرماتے ہیں صحابہ تمہیں ان باتوں سے تعجب ہوتا ہے، مجھے بھی تو دیکھو، انا حبیب اللہ ولا فخرا، فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں۔ فرمایا وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرًا، صحابہ مجھے تو دیکھو، قیامت کے دن لواء الحمد کا جھنڈا اللہ میرے قبضے میں دے گا، ولا فخرا، مجھے اس پہ کوئی۔ کون سن رہے ہیں؟ بیان کون فرما رہے ہیں؟ آقا کریم رؤوف رحیم کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اپنی صفات، اپنی شانیں، اپنی عزت، اپنی توقیر جو رب نے آپ کو عطا فرمائی۔ فرمایا صحابہ مجھے بھی تو دیکھو، انا اول شافین و انا اول مشفع،
فرمایا صحابہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت بھی میں کروں گا، سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں میری ہی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ ولا فخرا، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں۔ فرمایا صحابہ دیکھو میری شانیں دیکھو، انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخرا۔ فرمایا میں سارے انبیاء میں سے بڑی عزتوں کا مالک ہوں، لیکن مجھے اس پہ بھی کوئی۔ فرمایا صحابہ مجھے بھی تو دیکھو، جب قیامت کا دن ہوگا میں جنت کے دروازے کو دستک دوں گا، رب میرے لیے جنت کے دروازے کو کھولے گا، مجھ سے پہلے کوئی جنت میں داخل۔ فرمایا مجھے میرا رب جنت میں داخل فرمائے گا اور ساتھ میری امت کے غرباء بھی میرے ساتھ جنت کو جائیں گے۔ فرمایا ولا فخرا، صحابہ مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں۔ ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، کچھ سننے والے اور ایک کیا سناتا ہے مصطفیٰ کریم کی شانیں، تو مصطفیٰ کریم آقا نے ایک مقام پہ نہیں کئی بار اپنے اوصاف کا ذکر کیا، ان میں سے جامع ترمذی کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب بتائیے جو کام مصطفیٰ کریم خود کرے، اپنی شانیں بیان کریں، صحابہ سنیں، اگر سنی وہی کام کرے تو یہ بدعت کیسے ہو جائے گی؟ یہ حرام و شرک کیسے ہو جائے گا؟ بھائی صاحب جس کام کو خود آقا کریم نے فرمایا، جس کام کو خود رب کرتا رہتا ہے، سنیوں پہ رب کا کرم ہے کہ سنی بھی مصطفیٰ کریم کی شانیں ہی بیان کرتے رہتے ہیں۔ آپ بھائیوں سے سوال ہے، کوئی کافر ہو، کافر کوئی کافر ہو اور وہ آپ ہی کی طرح جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھ لے تو کیا خیال ہے اس کو ثواب ملے گا؟ اونچی بولتے جائیں۔ میں یہ بتانے چلا ہوں رب کی شریعت کا یہ اصول و قانون ہے کہ عمل بعد میں، عقیدہ پہلے۔ عقیدہ درست نہ ہو تو عمل کا کوئی فائدہ ہر نیکی میں، لیکن قربان جاؤں مصطفیٰ کریم کے میلاد مصطفیٰ کی خوشی کرنا، ولادت کی خوشی کرنا، یہ ایک ایسی عظیم نیکی ہے، کوئی کافر بھی کرے تو رب اس کو بھی اجر و ثواب دے دیتا ہے۔ پریشان نہ ہونا، میں بخاری شریف میں جاؤں گا، پہلے تمہید سماعت فرما لیں۔ کوئی کافر نماز پڑھے تو اس کو اجر و ثواب ملے گا؟ آپ کی طرح کوئی کافر روزہ رکھے تو اجر و ثواب؟ اونچی تو بولیں۔ آپ کی طرح کوئی کافر کسی کی ہیلپ کر دے، مدد کر دے، کیا اس کو اجر و ثواب ملے گا؟ کنفرم ہو گیا کہ شریعت میں کافر کو اس کے اگرچہ اعمال مسلمانوں والے ہی بالفرض کیوں نہ کر لے، اللہ اس کو اجر و ثواب دیتا۔ تو میں کہتا ہوں میلاد اور ولادت کی خوشی کوئی کافر بھی کرے تو رب اس کو بھی محروم نہیں کرتا۔ بخاری شریف کتاب النکاح سے پڑھنے چلا ہوں، حدیث صحیح بخاری کی کتاب النکاح میں موجود۔ ابو لہب کون ہے؟ اونچی بولیں۔ اتنا بڑا کافر ہے کہ قرآن میں پوری ایک سورت اس کافر کی مذمت میں نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اب غور کرنا، ابھی بخاری شریف پڑھنے چلا ہوں، بعد میں اس کی شرح بھی پڑھیں گے۔ آقا کریم کے یہ خون کے رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ حقیقی چچا جناب حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور جناب حضرت سیدنا عبداللہ کے حقیقی، آقا کریم علیہ السلام کے حقیقی چچا جان۔ غور کریں، ان کی ایک لونڈی ہے، لونڈی اور غلام ہمارے زمانے میں نہیں پائے جاتے، اس وقت کی بات ہے جس وقت آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام ظاہری طور پہ دنیا میں تشریف لے آئے تو یہ لونڈی دوڑتی دوڑتی گئی۔ یہ امام بخاری نے کتاب النکاح میں حدیث نقل کی۔ دوڑتی دوڑتی گئی، ارادہ کیا تھا
کہ اپنے آقا ابو لہب کو ان کے بھتیجے کی ولادت کی خوشخبری دوں گی، وہ مجھے کوئی نہ کوئی انعام دیں گے، کوئی نہ کوئی کیا دے دیں گے؟ دوڑتی دوڑتی گئی، کہنے لگی مبارک ہو تجھے اللہ نے بھتیجا عطا فرمایا ہے۔ جملوں پہ غور کرنا ہے، کیا عطا فرمایا ہے؟ ابو لہب کو خوشی ہوئی بھتیجے کی ولادت کی وجہ سے، اپنے ہاتھ کی شہادت والی انگل سے اپنی لونڈی کو کہنے لگا یوں، بخاری شریف کے الفاظ، جا میں نے تجھے آزاد کیا اس خوشی میں کہ تو نے مجھے میرے بھتیجے کی ولادت کی کیا دی ہے؟ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی آقا کریم کے حقیقی کیا ہیں؟ آپ ابو لہب کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو جنگ بدر کے موقع پر اس کے بعد قیدیوں میں تھے اور غیب کی خبر پا کر مسلمان ہو گئے تھے، حضرت عباس کی بات کر رہا ہوں، آپ نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا، ابو لہب کو پوچھا بھائی کیا حال ہے جبکہ آپ جس وقت سے آپ مر گئے؟ تو ابو لہب نے کہا جب سے مرا ہوں دوزخ میں جل رہا ہوں۔ کہاں جل رہا ہوں؟ ہاں، کہنے لگا جب آتی ہے پیر شریف کی رات، جب آتی ہے پیر شریف کی رات، اللہ پاک میری شہادت والی انگل، پھر خود کہتا ہے وہ شہادت والی انگل جس سے میں نے اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشخبری سن کر اپنی لونڈی کو کیا کیا تھا، اللہ پاک اسی سے مجھے پینے کو پانی عطا کر دیتا ہے، اور جب سوار شریف کا دن آتا ہے اللہ پاک میری عذاب قبر میں تخفیف فرما دیتا ہے۔ کیا فرما دیتا ہے؟ کیا کیا تھا؟ کیوں کیا تھا؟ اپنے بھتیجے کی ولادت کی۔ اب یہاں امام زرقانی کا کلام سنتے جائیں، جلال الدین سیوطی نے بھی کلام کیا اسی جگہ اسی حدیث پر، امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں اس کے اوپر کلام کیا، امام زرقانی نے شرح زرقانی علی مواہب اللدنیا پر کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بھائی مجھے بتا ابو لہب کافر، نمبر ایک ابو لہب۔ اب آپ بولیں، آپ کا وہ اعتراض بھی گیا کہ آپ ساؤنڈ پہ ہیں، میں بھی ویسے ہوں، آپ بھی اسی طرح بیٹھے ہیں، اب آپ بولیں، اب تک آپ نے نہیں بولا۔ ابو لہب کیا تھا؟ اور امام زرقانی فرماتے ہیں اے بھائی تو مسلمان ہے، تو کیا ہے؟ ابو لہب گستاخ رسول تھا، اے سنی تو غلام مصطفیٰ ہے۔ ابو لہب نے زندگی میں فقط ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم کی ولادت کی کیا کی، اور تو زندگی بھر خوشیاں کرتا رہتا ہے۔ فرمایا اے سنی بھائی سن، ابو لہب نے مصطفیٰ کریم آقا رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت کی جو خوشی کی تھی وہ امام الانبیاء سمجھ کے نہیں، وہ سارے جہانوں کے مالک و مختار سمجھ کے، نبیوں کے سردار اور امام سمجھ کے نہیں۔ امام زرقانی فرماتے ہیں ابو لہب نے ولادت کی خوشی کی بھتیجا سمجھ کر، فرماتے ہیں اے سنی بھائی تو ولادت کی خوشی کرتا ہے مصطفیٰ کریم کو سارے نبیوں کا سردار سمجھ کر، فرماتے ہیں جب وہ کافر تو مومن وہ ایک بار کر گیا تو زندگی بھر کرتا ہے، وہ بھتیجا سمجھ کے کر گیا تو مصطفیٰ کریم کو سارے نبیوں کا سردار سمجھ کے کرتا ہے۔ فرمایا جب رب نے اپنی شریعت کے اصول کو ولادت کی خوشی پہ توڑ دیا، اس کافر کو بھی ولادت کی خوشی پر اللہ پانی بھی دیتا ہے، اس کے عذاب میں تخفیف بھی کر دیتا ہے۔ امام کیا ہے؟ ابو لہب
گستاخ رسول تھا، اے سنی تو غلام مصطفیٰ ہے۔ ابو لہب نے زندگی میں فقط ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم کی ولادت کی کیا کی، اور تو زندگی بھر خوشیاں کرتا رہتا ہے۔ فرمایا اے سنی بھائی سن، ابو لہب نے مصطفیٰ کریم آقا رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت کی جو خوشی کی تھی، وہ امام الانبیاء سمجھ کے نہیں، وہ سارے جہانوں کے مالک و مختار سمجھ کے، نبیوں کے سردار اور امام سمجھ کے نہیں۔ امام زرقانی فرماتے ہیں ابو لہب نے ولادت کی خوشی کی بھتیجا سمجھ کر، فرماتے ہیں اے سنی بھائی تو ولادت کی خوشی کرتا ہے مصطفیٰ کریم کو سارے نبیوں کا سردار سمجھ کر۔ فرماتے ہیں جب وہ کافر تو مومن وہ ایک بار کر گیا تو زندگی بھر کرتا ہے، وہ بھتیجا سمجھ کے کر گیا تو مصطفیٰ کریم کو سارے نبیوں کا سردار سمجھ کے کرتا ہے۔ فرمایا جب رب نے اپنی شریعت کے اصول کو ولادت کی خوشی پہ توڑ دیا، اس کافر کو بھی ولادت کی خوشی پر اللہ پانی بھی دیتا ہے، اس کے عذاب میں تخفیف بھی کر دیتا ہے۔ امام زرقانی کہتے ہیں لعمری، فرمایا سنی بھائی مجھے اپنی جان کی قسم ہے، جو سنی ہو کر ولادت کی خوشی کرے گا رب اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ بدلا قانون کے نہ بدلا، اب آپ نے وہ اصول سمجھ لیا، اس پہ حدیث سن لی۔ اگر کوئی کہے ایسے نہیں ہوتا تو میدان میں اترے، اس حدیث کو غلط ثابت کرے۔ اگر ہے ہمت تو میدان میں آؤ، ورنہ جس ولادت کی خوشی پر کفار اور اتنا بڑا کافر ابو لہب جیسا جب اللہ ولادت کی خوشی کی وجہ سے اس کو محروم نہیں کر رہا، امام زرقانی نے پھر کتنا خوب جملہ بول دیا۔ فرمایا میں اپنی جان کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب سنی میلاد کی خوشی منائے گا رب بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ آخری بات کر کے ختم کریں گے۔ ایک قصیدہ ہے، آپ نے اس کو سنا ہوا ہے، ابھی مجھ سے پہلے قاری صاحب پڑھ بھی رہے تھے۔ قصیدہ ہے، قصیدہ کا معنی ہے نعت، بردے کا معنی ہے چادر والی نعت۔ اب قصیدہ بردہ کا معنی کیا ہو گیا اپنی زبان میں؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آخر اس کو چادر والی نعت کیوں کہتے ہیں؟ بھائی صاحب یہ بھی شان مصطفیٰ بیان کرنے کی برکت سے ہے، سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فالج کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ کس مرض میں؟ فالج کے مرض میں 14 یا 15 سال تک امام شرف الدین بوصیری نے بڑے بڑے حکیموں سے اپنے فالج کے مرض کا کیا کروایا، لیکن اللہ پاک کی مرضی شفا نہ ہو سکی۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں اے بوصیری تو تھک گیا، اے بوصیری تو نے کتنے حکیموں کے دروازوں کو دستک دی، رب نے تجھے شفا، آج اس مبارک اور طیب و طاہر و مقدس ہستی کی بارگاہ میں عرض کر کہ جو ساری امت کے لیے شافی بھی ہیں مشکل کشا بھی ہیں۔ پھر سوچا کہ میں عرض کیسے کروں اپنے محبوب کی بارگاہ میں، کیونکہ بہت بڑے علامہ تھے، تو سوچ سوچ کے اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان پہ جلدی کرم ہو جاتا ہے جو آپ کی شانیں بیان کر دیتے ہیں، ان پہ جلدی آپ کرم کر دیتے ہیں جو آپ کی شانیں بیان کرنے والے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو کہا
عرض ضرور کرتا ہوں، لیکن عرض کرنے سے پہلے مصطفیٰ کریم کی شان میں ایک نعت لکھتے ہیں کہ اس شان کی برکت سے مجھ پہ بھی آقا کریم کرم فرمائیں گے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں، جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ نشر الطیب کتاب کا نام ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ مصنف کون ہے؟ اشرف علی تھانوی، دیوبندیوں کے ابا جان، بہت بڑے ان کے مولوی صاحب۔ نشر الطیب کے آخری صفحہ پر نشر الطیب کے اشرف تھانوی لکھتا ہے، اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے، اگر کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، کوئی کسی تنگ دستی میں مبتلا ہو جائے، کہنے لگا اپنے محبوب کی شانیں بیان کر کے ان کی بارگاہ میں عرض کر دے، مصطفیٰ کریم اس کی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ پھر اشرف تھانوی کہنے لگا، دیکھو میں خود نہیں کہہ رہا، میں اس پہ تمہیں ایک بہت بڑا واقعہ بھی نقل کر کے سنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے یہی قصیدہ بردہ شریف والا واقعہ نقل کر دیا۔ امام بصیری نے آقا کریم کی شان میں کیا لکھی؟ نعت شریف۔ کیا لکھی؟ یہی قصیدہ بردہ شریف۔ یہ جتنا آپ سنتے ہیں یہ اتنا نہیں ہے، اگر کوئی پورا پڑھے تو گھنٹوں درکار ہیں، ایک گھنٹے میں بھی یہ نعت ختم نہ ہو، بہت طویل یہ نعت شریف ہے۔ مصطفیٰ کریم آقا کی شان میں انہوں نے نعت لکھ دی۔ اس کے بعد عرض کی، آقا اتنے عرصے سے فالج کے مرض میں مبتلا ہوں، اپنے اس غلام پہ آج کرم فرما دیجئے، اپنے اس غلام کو آقا آج شفا تو عطا فرما دے۔ امام بصیری کہتے ہیں، جب رات ہو گئی میں ظاہری طور پہ سو گیا تو کیا دیکھتا ہوں، میرے خواب میں تاجدار مدینہ تشریف لے آتے ہیں، اور آتے ہی میرے جسم پر، وہ فالج والے جسم پر اپنا دست شفا پھیر دیتے ہیں، فرماتے ہیں میرا مرض دور ہو گیا۔ اور آقا کریم نے فرمایا، اے غلام جو تو نے آج نعت لکھی ہے وہ نعت تو سنا دے۔ آئے ہائے آئے، یہ ہے حاضر و ناظر نبی، یہ ہے نگاہ نبوت، یہ ہے سماعت نبوت۔ کہاں مدینہ منورہ، کہاں امام بصیری؟ کئی سو سال بعد میں آنے والے امام بصیری نے جب عرض کی، مصطفیٰ کریم نے عرض سن بھی لی، مصطفیٰ کریم ان کی مشکل کو دور کرنے کے لیے تشریف بھی لے آئے۔ فرمایا غلام جو آج نعت لکھی ہے وہ نعت تو سنا دے۔ امام بصیری کہتے ہیں جتنا آقا کریم نے پسند فرمایا، یہ سارے جملے اشرف تھانوی نے لکھے ہیں، میں نے آقا کریم کو سنا دی نعت۔ میرے آقا کریم جب جانے لگے پتہ ہے کیا کیا؟ مبارک طیب و طاہر چادر اپنے جسم سے اتاری، فرمایا غلام تو نے میری آج شان لکھ دی ہے، تو نے آج میری شان بیان کر دی ہے، یہ لے اپنے آقا کی طرف سے شان بیان کرنے پہ تحفہ اور انعام لے لے۔ میں پوچھتا ہوں پوری دنیا کی دولت ایک جانب رکھ دی جائے، مصطفیٰ کریم آقا کی مبارک چادر کا فقط ایک دھاگا مبارک ایک طرف رکھ دیں، جو دھاگا مصطفیٰ کریم کے جسم اقدس سے لگ گیا یقیناً وہ پوری دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی ہو گیا، کیونکہ جس زمین کے ٹکڑے پر آپ کا جسد اطہر مقدس طیب طاہر جسم لگا ہوا ہے، ہمارے ائمہ نے اتفاق کیا اس بات پر کہ وہ مدینہ شریف کی زمین کا ٹکڑا جس پر آقا کریم تشریف فرما ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ شفا میں اور اس کی شرح نسیم و ریاض میں علماء نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ وہ زمین کا ٹکڑا جس پر آقا کریم تشریف فرما ہے وہ عرش اعظم سے بھی، تو جس چادر مبارک کو آپ سے نسبت ہو گئی وہ دنیا کی دولت سے قیمتی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یہ آ گیا جب آپ کسی ثنا خان کو، جب آپ کسی مصطفیٰ کریم کی شانیں بیان کرنے والے کو تحفہ پیش کرتے ہیں، یہ تحفہ آپ نہیں دیتے،
آپ پہ اعتراض کرنے والے سن لیں، ہم کتنا کسی کو دے سکتے ہیں؟ آقا کریم نے اپنی نعت اور تعریف پر اپنی پوری چادر اپنے غلام کو عطا فرما دی۔ امام بصیری کہتے ہیں آقا تشریف لے گئے، فرماتے ہیں میں جب اٹھا، یہ خواب کی حالت میں چادر نہیں تھی، میں اٹھا تو میرے بستر پر آقا کریم کی چادر موجود ہے۔ میرے آقا کریم کی چادر اس واقعے کی وجہ سے، اس چادر کے عطا کرنے کی وجہ سے اس نعت کو چادر والی نعت کہا جاتا ہے۔ قصیدہ بردہ یعنی چادر والی نعت، کہ یہ وہ مقدس نعت ہے جس کے سننے پر آقا کریم نے اس شان کو بیان کرنے والے کو اپنی کیا عطا فرما دی؟ امام بصیری کہتے ہیں جب صبح ہو گئی تو میں اٹھ گیا، میرے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اب فقیروں کی بات آ رہی ہے، اب اللہ کے ولیوں کی بات آ رہی ہے۔ اشرف تھانوی لکھتا ہے امام بصیری نے کہا جب میں صبح اٹھا تو میرے دروازے پہ، میں نے دروازہ کھولا تو ایک فقیر سامنے کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ ان بزرگوں نے علیہ رحمہ نے فرمایا بصیری مجھے وہ نعت تو سنا دے جو رات تو نے آقا کریم کو سنائی تھی۔ امام بصیری کہتے ہیں اے بزرگوں میں نے تو اپنا خواب کسی کو بتایا، آپ کو کیسے علم ہو گیا؟ وہ اللہ کا ولی کہنے لگا اے بصیری میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب رات تو مصطفیٰ کریم کو نعت سنا رہا تھا، مصطفیٰ کریم کو اکیلے تو نہیں آئے تھے، آپ کے غلام بھی ساتھ آئے تھے۔ اے بصیری میں بھی رات آیا تھا، میں تو چاشنی لینے کے لیے دوبارہ آیا ہوں۔ اے بصیری جو نعت آقا کریم سن گئے مجھے وہ دوبارہ سنا دے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، یہ مقام اولیاء ہے۔ علامہ عبدالعزیز الدباغ اپنی کتاب الابریز شریف میں لکھتے ہیں ہر روز تہجد کے وقت اذان فجر سے پہلے غار حرا میں کچہری لگتی ہے۔ غار حرا میں کیا لگتی ہے؟ جہاں منبر پر اس غار حرا میں جس شان کا منبر ہے ان کے صدارت فرمانے والے خود آقا کریم ہوتے ہیں، دائیں بائیں خلفائے راشدین ہوتے ہیں، اور عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں سامنے ساری دنیا کے اولیاء روزانہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضری دینے آتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جن کی اولاد یہاں موجود ہے، میں نے ان کی زندگی میں ایک بار ان کی زیارت کی تھی، اس وقت میں پڑھتا تھا، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے۔ الحمدللہ وہ ولی کامل شخص تھے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہستی تھے۔ قبلہ حضور پیر مظہر قیوم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات کر رہا ہوں۔ ادھر عبدالعزیز دباغ نے کیا کہا؟ ہر روز سارے ولی محبوب کی بارگاہ میں کیا دینے آتے ہیں؟ حاضری۔ اب آئیے اس طرف، میں پوچھوں کہ امام بصیری کا 14 یا 15 سال کا پرانا فالج کا مرض جو حکیموں اور طبیبوں سے علاج کرا کرا کے تھک گئے، دور کب ہوا؟ جب آقا کریم کی شان بیان کر دی۔ کیونکہ شیخ الاسلام علامہ ابن حجر العسقلانی نے فتاوی حدیثیہ میں حدیث نقل کی ہے، فرماتے ہیں جو لوگ آقا کریم کے ذکر خیر کی محفلیں سجاتے ہیں، اس محفل کی برکت سے رب کے محبوب ان کی مصیبتیں اور مشکلوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ امام بصیری کی مصیبت دور ہوئی اس وجہ سے کہ آقا کریم کی کیا بیان کر دیں؟ نمبر 2، امام بصیری کو آقا کریم کی چادر عطا ہوئی کس وجہ سے؟ کہ آقا کریم کی، اس سے بھی بڑا انعام جو ملا ہے وہ آقا کریم کی زیارت مقدس کا انعام ہے۔
وہ کب ملا جب آقا کریم کی کیا بیان کی؟ بھائی صاحب ہم بھی تو میلاد میں یہی کچھ کرتے ہیں. ہم بھی تو میلاد میں، قاضی ایاز نے لکھا شفا میں کہ آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت کے دن میں جنت کو جاؤں گا، جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، دیکھیے جس آقا کی ہم محفلیں سجاتے ہیں رب کے ہاں مقام اور رتبہ کیا ہے. آقا کریم فرماتے ہیں جب میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، دروازہ جنت کا کھول دیا جائے گا. حضور نے فرمایا یستقبلنی ربی ذوالجلال والاکرام، فرمایا جب میں جنت کو داخل ہونے کے لیے جاؤں گا، جنت میں رب میرے استقبال کو تشریف لے آئے گا. یستقبلنی ربی ذوالجلال والاکرام، فرمایا میرے غلاموں جب میں جنت کو جاؤں گا تو میرا استقبال کرنے رب اپنی شان کے لائق خود تشریف لے آئے گا. اللہ جل مجدہ سے دعا ہے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام کے تصدق سے رب تبارک و تعالی ہم نے جو کچھ اس محفل شریف کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کیا، ہم سب کو یاد کر کے انہی عقائد اور معمولات پر زندگی گزارنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم.